یہ جو کتاب آج آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کتاب کا نام تھنک اینڈ گرو ریچ ہے۔ مصنف کا نام نپولین ہل ہے اور اس کتاب کو 1937 میں لکھا ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں کامیابی کے اصولوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کے لیے انہوں نے 500 سے زیادہ اپنے فیلڈ میں کامیاب افراد سے تفصیلات جمع کیا ہے، جیسے تھامس ایڈیسن، ہنری فورڈ اور ایڈورڈ ہیلے بھی شامل ہیں۔ یہ کتاب کامیابی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھاتی ہے جو کسی بھی شخص کو اپنی زندگی میں کامیاب بننے میں مدد ملتی ہے۔ اس کتاب میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ذہنی حالت، ایمان، عزم، مینٹل سٹیٹ، فیتھ اور ڈٹرمنیشن کس طرح آپ کو اپنے مقصد تک پہنچانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ کتاب دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں میں شامل ہے۔ اس کتاب کے 100 ملین سے زیادہ نسخے فروخت ہو چکے ہیں۔ اس کی مقبولیت کا راز اس کے سادہ اور با اثر اصولوں میں چھپا ہوا ہے، جو ہر عمر اور پس منظر کے افراد کے لیے کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ کتاب کو کل 13 اصولوں میں تقسیم کر کے لکھا ہے۔ آئیے ان اصولوں کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواہش، کامیابی کا نقطۂ آغاز۔ مصنف نے خواہش کو کامیابی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ کوئی معمولی خواہش یا سرسری امید نہیں، بلکہ ایک ایسی شدید جلتی ہوئی خواہش ہے جو آپ کے دل و دماغ کو اپنے مقصد کے لیے مکمل طور پر وقف کر دیتی ہے۔ مصنف اسے وائٹ ہاٹ آبسیشن کہتے ہیں، جو آپ کو مشکلات، ناکامیوں اور تنقید کے باوجود آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ خواہش محض خیال نہیں، بلکہ ایک جذباتی طاقت ہے جو آپ کے اندر سے عمل کی چنگاری بھڑکاتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ بغیر خواہش کے کوئی بھی بڑا مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ بیج ہے جو آپ کے دماغ میں بویا جاتا ہے اور باقی اصول اسے پروان چڑھاتے ہیں۔ خواہش کو واضح، مخصوص اور قابل پیمائش ہونا چاہیے، ورنہ یہ محض ایک خواب رہ جاتی ہے۔ خواہش کیسے کام کرتی ہے؟ مصنف لکھتے ہیں کہ خواہش آپ کے لاشعور کے لیے ایک ہدایت نامہ، ایک بلو پرنٹ کی طرح کام کرتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کو شدت سے چاہتے ہیں تو آپ کا دماغ اسے اپنا بنیادی ہدف بنا لیتا ہے۔ یہ آپ کے خیالات، فیصلوں اور اعمال کو اس مقصد کی طرف مرکوز کرتا ہے۔ مصنف کے مطابق خواہش اس وقت سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے جذبات، جوش، محبت اور عزم کے ساتھ جوڑا جائے۔ مصنف مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ 5 سال میں اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں تو صرف یہ سوچنا کہ کاش میرا گھر ہو کافی نہیں۔ آپ کو اس گھر کو ذہن میں دیکھنا ہوگا، اس کے کمروں میں چلنا ہوگا، اس گھر کی خوشبو محسوس کرنی ہوگی اور اس کے حصول کے لیے ایک گہرا جذباتی عزم پیدا کرنا ہوگا۔ یہ جذبہ آپ کو بچت کرنے، محنت کرنے اور منصوبہ بندی کرنے پر مجبور کرے گا۔ مصنف نے خواہش کو عملی شکل دینے کے لیے 6 مراحل بیان کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ بیان کیا ہے کہ اپنے مقصد کو واضح کریں۔ مثلا میں 5 سال میں 50 لاکھ روپے کماؤں گا۔ دوسرا، اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے وہ بھی آپ کو واضح کرنا ہوگا۔ مثلا میں اتنا ٹائم دے دوں گا، اتنی محنت کروں گا، یا میں فلاں ہنر سیکھ کر میں اتنے پیسے کماؤں گا۔ تیسرا، ایک مقررہ تاریخ طے کریں کہ فلاں تاریخ تک میں اتنے لاکھ روپے کما لوں گا۔ چوتھا، تفصیلی منصوبہ بنائیں کہ آپ اسے کیسے حاصل کریں گے۔ پانچواں، اپنا مقصد اور منصوبہ کاغذ پر لکھیں۔ اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا ہے تو آپ اپنا مقصد کسی سے لکھوائیں۔ 6، اسے روزانہ بلند آواز سے پڑھیے، صبح اٹھتے وقت، رات کو سوتے وقت۔ اسے جذباتی طور پر محسوس کرتے ہوئے پڑھیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ایڈون بارنس ایک غریب اور غیر تعلیم یافتہ شخص تھا جس کی واحد خواہش اینڈریو کارنیگی کا کاروباری پارٹنر بننا تھا۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ رابطہ تھا، لیکن اس کی خواہش اتنی شدید تھی کہ وہ ٹرین میں چھپ کر کارنیگی سے ملنے پہنچ گیا۔ اس نے کارنیگی کے دفتر میں معمولی کام سے آغاز کیا،
لیکن اس کی خواہش نے اسے موقع دیا کہ وہ تھامس ایڈیسن کے فون کو فروغ دے کر کامیابی کاروباری بن گیا۔ اس کی خواہش نے اسے ناممکن کو ممکن بنانے کی طرف لے گیا۔ ہنری فورڈ کی خواہش تھی کہ وہ ایک ایسی کار بنائیں جو ہر عام آدمی اس کار کو خرید سکیں۔ جب انجینئرز نے کہا کہ یہ کار ناممکن ہے، فورڈ نے کہا کہ میں اسے ہر حال میں چاہتا ہوں۔ اس کی شدید خواہش نے ماڈل ٹی کو جنم دیا جو آٹو موبائل انڈسٹری میں انقلاب لایا۔ خواہش کا دوسرے اصولوں سے تعلق۔ مصنف لکھتے ہیں کہ خواہش دوسرے اصولوں، خاص طور پر یقین، فیت اور آٹو سجیشن کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے۔ خواہش وہ ایندھن ہے جو یقین کو طاقت دیتا ہے اور خود تلقین اسے لاشعور تک پہنچاتی ہے۔ اگر خواہش کمزور ہو تو باقی اصول بھی کمزور رہتے ہیں۔ خواہش کامیابی کا بنیاد اور نقطۂ آغاز ہے۔ یہ وہ جذباتی آگ ہے جو آپ کو عمل کی طرف لے جاتی ہے اور آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اگر آپ کی خواہش شدید نہیں تو آپ کا سفر آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ اصول آپ کو اپنے اندر کی طاقت کو بیدار کرنے اور اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مصنف اس اصول میں آپ کو اپنے اندر کی طاقت کو بیدار کرنے اور اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اصول نمبر 2، یقین۔ نپولین ہل یقین کو کامیابی کا دوسرا اہم اصول قرار دیتے ہیں اور اسے وہ ذہنی حالت کہتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ خود پر یقین، اپنے مقصد پر اور کائنات کی طاقت پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ یہ خواہش کو عملی حقیقت میں بدلنے کا نام ہے۔ نپولین ہل اسے ابدی ایمان کہتے ہیں، یعنی اٹرنل فیتھ کہتے ہیں، جو ناکامیوں، شکوک اور منفی حالات کے باوجود آپ کو مضبوط رکھتا ہے۔ ان کے مطابق یقین ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کے لاشعور کو پروگرام کرتی ہے اور آپ کے خیالات کو مادی شکل دیتی ہے۔ یقین مذہبی عقیدے سے مختلف ہے کیونکہ یہ ایک شعوری اور عملی عمل ہے جو ہر شخص اپنی ذہنی تربیت سے پیدا کر سکتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے مقصد پر یقین رکھتے ہیں تو کائنات بھی اسے سچ کرنے میں آپ کی مدد فراہم کرتی ہے۔ یقین کیسے کام کرتا ہے؟ مصنف لکھتے ہیں کہ یقین آپ کے دماغ کے لیے ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ کا لاشعور اسے سچ مان لیتا ہے اور آپ کے اعمال، فیصلے اور رویہ اسی کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یقین جذبات کے ساتھ مل کر زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ خود کو پورا کرنے والی پیشن گوئی یعنی سیلف فلفلمنٹ پروفیسی کی طرح ہے۔ آپ جو یقین رکھتے ہیں وہیں آپ کی حقیقت بن جاتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اگر آپ یقین کرتے ہیں کہ آپ ایک مشکل امتحان پاس کر سکتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھائی کرتے ہیں تو آپ کی توجہ، محنت اور اعتماد بڑھ جاتا ہے، جس سے کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ یقین کرتے ہیں کہ آپ ناکام ہو جائیں گے تو آپ کا دماغ اسے سچ مان کر آپ کی کوشش کو کمزور کر دیتا ہے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ یقین خواہش کو طاقت دیتا ہے۔ خواہش وہ بیج ہے اور یقین اسے پانی اور روشنی دیتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے۔ یقین کی ترقی کیسے ہوتی ہے؟ مصنف لکھتے ہیں کہ یقین خود بخود نہیں آتا، اسے پیدا کرنے کے لیے شعوری کوشش اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی ترقی کے مصنف نے یہ مراحل بیان کیے ہیں۔ خود پر یقین، آٹو سجیشنز، اپنے آپ سے بار بار مثبت باتیں کرنا، مثلا میں اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہوں، اور اسے جذبات کے ساتھ دہرانے سے یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا، مثبت ماحول، ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ پر یقین رکھتے ہوں اور آپ کو حوصلہ دیں۔ 3، چھوٹی کامیابیاں، چھوٹے مقاصد حاصل کریں تاکہ آپ کا خود پر بھروسہ بڑھے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایک چھوٹی سی چیز فروخت کریں اور دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چوتھا ہے تصور، اپنی کامیابی کو ذہن میں واضح طور پر دیکھیے جیسے آپ اسے ابھی حاصل کر چکے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ یقین کو مضبوط کرنے کے لیے منفی خیالات مثلا شک، خوف، خود پر تنقید کو دور کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ یقین کے دشمن ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ مہاتما گاندھی کے پاس نہ فوج تھی، نہ دولت، نہ کوئی بڑا سیاسی عہدہ، لیکن انہیں مکمل یقین تھا کہ وہ بھارت کو برطانوی راج سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ ان کے اس یقین نے پرامن مزاحمت کو طاقت دی اور لاکھوں لوگ ان کے پیچھے چل پڑے۔ ان کا یقین ایک قومی تحریک بن گیا اور 1947 میں بھارت آزاد ہوا۔ تھامس ایڈیسن، مصنف لکھتے ہیں کہ تھامس ایڈیسن نے بلب بنانے سے پہلے 10,000 سے زیادہ ناکام تجربات کیے، لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔
اس یقین نے انہیں ہمت دی کہ وہ ہر ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کریں۔ آخرکار انہوں نے دنیا کو بلب بنا کر دے دیا۔ اس کے بعد مصنف نے عملی اطلاق کرنے کے بارے میں بتائے ہیں اور عملی اطلاق کے 6 طریقے بتائے ہیں۔ مثبت جملے دہرائیں، روزانہ صبح اور رات کو کہیں کہ میں اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہوں اور اسے جوش کے ساتھ کہیں۔ اصول نمبر 2، ناکامیوں کو نظر انداز کریں۔ اگر کوئی کوشش ناکام ہو تو یقین رکھیں کہ یہ عارضی ہے اور اگلا قدم کامیابی کے ساتھ لے جائے گا۔ تیسرا، تصور کریں، اپنی کامیابی کو ذہن میں واضح طور پر دیکھیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کاروباری بننا چاہتے ہیں تو خود کو اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے کامیاب سودے کرتے ہوئے تصور کریں۔ مثبت لوگوں سے جڑیے، ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کے یقین کو مضبوط کریں، نہ کہ اسے کمزور کریں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ یقین خواہش سے براہ راست جڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ خواہش کے بغیر یقین بے معنی ہے۔ یہ خود تلقین یعنی آٹو سجیشن کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ بار بار دہرائی جانے والی مثبت باتیں آپ کے لاشعور میں یقین پیدا کرتی ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ یقین باقی اصولوں مثلا استقامت، منصوبہ بندی کو طاقت دیتا ہے، کیونکہ بغیر یقین کے آپ مشکلات میں ہار مان سکتے ہیں۔ یقین وہ اندرونی طاقت ہے جو آپ کے خوابوں کو حقیقت سے جوڑتی ہے۔ یہ خواہش کو زندہ رکھتا ہے اور آپ کو ناکامیوں سے لڑنے کی ہمت دیتا ہے۔ نپولین ہل کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے مقصد پر مکمل یقین ہے تو کائنات کے پوشیدہ وسائل بھی آپ کے لیے کام کرنے لگتے ہیں۔ یہ اصول آپ کو اپنے دماغ کی طاقت پر بھروسہ کرنے اور اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اصول نمبر 3، آٹو سجیشنز، لاشعور کو پروگرام کرنے کی طاقت۔ نپولین ہل آٹو سجیشن کو کامیابی کے تیسرے اصول کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اسے وہ عمل قرار دیتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے لاشعور کو مثبت پیغامات دیتے ہیں۔ مصنف کے مطابق لاشعور وہ طاقتور حصہ ہے جو آپ کے خیالات کو حقیقت میں بدلتا ہے اور آٹو سجیشنز اس کا دروازہ ہے۔ یہ ایک شعوری کوشش ہے جس میں آپ بار بار ایک مخصوص خیال یا مقصد کو اپنے دماغ میں اتارتے ہیں تاکہ یہ آپ کے رویے، فیصلوں اور عمل کو متاثر کریں۔ مصنف کہتے ہیں کہ لاشعور منطق یا حقیقت کو نہیں جانچتا، وہ صرف وہی مانتا ہے جو آپ اسے بار بار بتاتے ہیں۔ آٹو سجیشنز فیت کو مضبوط کرنے اور خواہش کو عملی شکل دینے کا ذریعہ ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو ایک ری پروگرامنگ ٹول کی طرح استعمال کرتا ہے جو منفی خیالات کو مثبت میں بدلتا ہے اور آپ کو اپنے مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ آٹو سجیشنز کیسے کام کرتی ہے؟ آٹو سجیشن ایک دہرائی جانے والی ٹیکنیک ہے جو آپ کے لاشعور تک براہ راست رسائی حاصل ہوتی ہے۔ مصنف کے مطابق لاشعور ہر خیال کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی، اور اسے حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آپ ایک خیال کو جذبات، جوش، محبت، یقین کے ساتھ جوڑ کر بار بار دہراتے ہیں تو لاشعور اسے آپ کی حقیقت مان لیتا ہے اور آپ کے ایکشن اسی سمت میں چلتے ہیں۔ مثلا اگر آپ روزانہ کہتے ہیں کہ میں ایک ناکام انسان ہوں تو آپ کا لاشعور اسے سچ مان کر آپ کو ناکامی کی طرف لے جائے گا۔ آپ کم محنت کریں گے، مواقع چھوڑ دیں گے اور خود پر شک کریں گے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ایک کامیاب کاروباری ہوں اور اسے جوش کے ساتھ دہراتے ہیں تو آپ کا لاشعور آپ کو اعتماد، محبت اور مواقع تلاش کرنے کی طرف دھکیلتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ آٹو سجیشن اس وقت سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں جب دماغ پرسکون ہو، جیسے صبح اٹھتے وقت یا رات سوتے وقت، کیونکہ اس وقت لاشعور زیادہ قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ آٹو سجیشنز کو بیدار اور مضبوط کرنے کے لیے مشق اور نظم درکار ہوتا ہے۔ مصنف نے اس کی ترقی کے 5 مراحل بیان کیے ہیں۔ مرحلہ نمبر 1، واضح پیغام۔ اپنے مقصد کو ایک سادہ اور مثبت جملے میں بیان کریں، مثلا میں 2028 تک اپنا کاروبار شروع کروں گا۔ مرحلہ نمبر 2، جذبات کا اضافہ۔ اسے کہتے وقت جوش، خوشی یا عزم کو شامل کریں، کیونکہ لاشعور جذبات کے ساتھ ملے خیالات کو زیادہ تیزی سے قبول کرتا ہے۔ مرحلہ نمبر 3، بار بار دہرانا۔ اسے روزانہ کم از کم بلند آواز سے کہیں، صبح اور رات کے وقت۔ مرحلہ نمبر 4، تصور۔ جو آپ کہہ رہے ہیں اسے ذہن میں واضح تصویر کے طور پر دیکھیے، جیسے آپ اسے ابھی حاصل کر چکے ہیں۔ مرحلہ نمبر 5، مثبت ماحول۔ منفی لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ یہ آٹو سجیشن کے اثر کو کمزور کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ آٹو سجیشن ایک دماغی ورزش کی طرح ہے۔
جیسے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی لاشعور کو مضبوط کرنے کے لیے آٹو سجیشنز کی مشق بہت ضروری ہے۔ ایمل کوئی فرانسیسی ماہر نفسیات ہیں اور انہوں نے آٹو سجیشنز کو مشہور کیا۔ انہوں نے اپنے مریضوں کو ہدایت دی کہ وہ روزانہ کہیں میں بہتر اور بہتر ہو رہا ہوں۔ اس سادہ جملے نے بہت سے لوگوں کی صحت اور اعتماد میں بہتری لائی کیونکہ ان کا لاشعور اسے سچ ماننے لگا۔ مشہور باکسر محمد علی آٹو سجیشن کے ذریعے اپنے آپ کو عظیم کہتے تھے۔ وہ میچ سے پہلے خود سے بلند آواز میں کہتے میں سب سے بہتر ہوں اور اسے جذبات کے ساتھ دہراتے۔ اس آٹو سجیشن نے ان کے لاشعور کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ وہ واقعی دنیا کے عظیم باکسر بن گئے۔ کچھ ناقدین آٹو سجیشن کو خود فریبی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محض باتیں دہرانے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہل اسے عمل کے ساتھ جوڑتے ہیں، یعنی وہ آٹو سجیشن کو آپ کو عمل کی طرف لے جاتی ہے۔ جدید سائنس اسے کوگنیٹو بیہیویئرل یعنی CBT تھراپی سے جوڑتی ہے، جو دکھاتی ہے کہ بار بار دہرائی جانے والی مثبت باتیں دماغ کے نیورل راستوں کو تبدیل کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ خود سے کہتے ہیں کہ میں پراعتماد ہوں تو آپ کا دماغ اس کے مطابق رد عمل دیتا ہے اور آپ کا رویہ بدلتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ آٹو سجیشن خواہش یقین کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ خواہش آپ کا مقصد طے کرتی ہے، یقین اسے ممکن بناتا ہے اور آٹو سجیشن اسے لاشعور میں پیوست کرتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ آٹو سجیشن کے بغیر یقین کمزور رہتا ہے کیونکہ لاشعور کو مسلسل رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اصول بات کے اصولوں مثلا استقامت اور چھٹی حس کی بنیاد بھی بنتا ہے۔ اصول نمبر 4، خصوصی علم۔ مصنف خصوصی علم کو کامیابی کا چوتھا اہم اصول قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عام علم یعنی جنرل نالج زندگی کے بنیادی مسائل حل کر سکتا ہے، لیکن کامیابی کے لیے آپ کو اپنے مقصد سے متعلق مخصوص، گہرا اور عملی علم درکار ہے۔ یہ وہ مہارت یا معلومات ہیں جو آپ کو اپنے شعبے میں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے اور آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے میں مدد دیتی ہے۔ مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ علم خود بخود دولت یا کامیابی نہیں لاتا، اسے منظم منصوبہ بندی اور عمل کے ذریعے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ خصوصی علم کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مقصد کے لیے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ براہ راست اس سے متعلق ہو۔ ہل کہتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کا ماہر بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اپنے شعبے میں مہارت حاصل کریں یا ماہرین کی مدد لیں۔ خصوصی علم کیسے کام کرتا ہے؟ خصوصی علم آپ کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہتھیار کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ آپ کو وہ اوزار، ٹیکنیک اور بصیرت دیتا ہے جو آپ کے خواب کو عملی شکل دینے کے لیے ضروری ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ علم تنہا کافی نہیں، جب اسے خواہش، یقین اور عمل کے ساتھ ملایا جائے تو یہ کامیابی کی طرف ایک مضبوط قدم بن جاتا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو میڈیکل کا خصوصی علم سیکھنا ہوگا، نہ کہ تاریخ یا ادب۔ اگر آپ کاروباری بننا چاہتے ہیں تو مارکیٹنگ، فائنانس یا پروڈکٹ ڈیزائن کا علم آپ کو کامیاب بنائے گا، نہ کہ غیر متعلق چیزیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ خصوصی علم 2 طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ خود اپنی مدد آپ کے تحت سیکھا جاتا ہے، کتابوں سے سیکھا جاتا ہے، مختلف کورسز کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے، مختلف تجربے سے حاصل کیا جاتا ہے، ماہرین سے مدد لے کر حاصل کیا جاتا ہے۔ خصوصی علم کو حاصل کرنے کے لیے شعوری منصوبہ بندی اور مسلسل کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ مصنف نے اس کے کچھ مراحل بیان کیے ہیں، وہ یہ ہے۔ مرحلہ نمبر 1، مقصد کی شناخت۔ اپنے مقصد کو واضح کریں اور اس کے متعلق ضروری علم کی فہرست بنائیں۔ مرحلہ نمبر 2، ذرائع تلاش کریں کہ آپ علم کہاں سے حاصل کریں گے۔ کتابیں ڈھونڈیں، آن لائن کورسز کریں یا ورکشاپ یا ماہرین سے رابطہ کریں۔ مرحلہ نمبر 3، عمل سے سیکھیں۔ جو کچھ سیکھیں اسے فوراً چھوٹے پیمانے پر آزمائیں تاکہ آپ کا علم گہرا ہو۔ 4، تازہ رکھیں، اپنے شعبے میں نئی تبدیلیوں سے آگاہ رہیں اور مسلسل سیکھتے رہیں۔ مرحلہ نمبر 5، ماہرین کا گروپ۔ اپنے مقصد کے لیے ماہرین کو ساتھ ملائیں، مائنڈ ماسٹر کو ساتھ ملائیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ خصوصی علم کی قدر اس وقت بڑھتی ہے جب آپ اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ورنہ یہ صرف معلومات کا ڈھیر رہ جاتا ہے۔
ہنری فورڈ کے پاس انجینئرنگ کی کوئی رسمی ڈگری نہیں تھی، لیکن اس نے سستے داموں میں کارخانے کا خصوصی علم حاصل کیا۔ اس نے ماہرین کو ملازمت دی اور ان کے علم سے فائدہ اٹھایا۔ اس کی مہارت نے ماڈل ٹی بنائی جو عام لوگوں کے لیے قابل خرید تھی اور آٹو موبائل انڈسٹری میں انقلاب لایا۔ بل گیٹس نے کمپیوٹر پروگرامنگ اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا خصوصی علم سیکھا۔ اس نے اس علم کو مائکروسافٹ بنانے کے لیے استعمال کیا، جو ذاتی کمپیوٹرز کے دور کی بنیاد بنا۔ اس کی مہارت نے اسے دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل کیا۔ مصنف نے خصوصی علم کو عملی زندگی میں لانے کے لیے کچھ ہدایات لکھے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ فہرست بنائیں، اپنے مقصد کے لیے ضروری علم کی فہرست بنائیں۔ مثلا اگر کاروبار شروع کرنا ہے تو مارکیٹنگ، فائنانس اور پروڈکٹ مینجمنٹ سیکھیے۔ آج ہی سے ایک متعلقہ کتاب پڑھیں، آن لائن کورسز جوائن کریں یا ورکشاپس میں شرکت کریں۔ ماہرین سے ملیں، اپنے شعبے کے ماہرین سے رابطہ کریں اور ان سے رہنمائی لیں۔ اگر ممکن ہو تو انہیں اپنے منصوبے میں شامل کریں۔ ایکشن کریں، سیکھے ہوئے علم کو فوراً استعمال کریں۔ اپڈیٹ رہیں، اپنے شعبے کی تازہ ترقی سے باخبر رہیں، کیونکہ علم تیزی سے بدلتا ہے۔ کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ علم بغیر عمل کے بیکار ہے، اور ہل بھی اس سے متفق ہیں۔ خصوصی علم کی قدر اس کے استعمال میں ہے۔ جدید سائنس اسے عمل سے سیکھنے، لرننگ بائی ڈوئنگ سے جوڑتی ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جب آپ کسی شعبے میں مہارت حاصل کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس سے متعلق معلومات کو زیادہ مؤثر طریقے سے پروسیس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شطرنج کا ماہر بورڈ کو دیکھتے ہی بہتر چالیں سوچ لیتا ہے، کیونکہ اس کا خصوصی علم اسے برتری دیتا ہے۔ خصوصی علم اور دوسرے اصولوں کا تعلق۔ خصوصی علم خواہش، ڈیزائر، یقین کو عملی شکل دینے کے لیے ضروری ہے۔ خواہش آپ کو مقصد دیتی ہے، یقین اسے ممکن بناتا ہے۔ خصوصی علم اسے حاصل کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ اصول بات کے اصولوں، مثلا منظم منصوبہ بندی اور ماسٹر مائنڈ کی بنیاد بھی بنتا ہے، کیونکہ علم کے بغیر منصوبہ ناکام ہو سکتا ہے۔